السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے اربوں روپے کا ٹیکہ تیار، اور یہ وہ ٹیکہ ہے جو مجھے اور آپ کو لگایا جائے گا، اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں رہنے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت ہے، اور اتحادیوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی، اور وہ پیسے اس مرتبہ بے حساب جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ بلوچستان کی، جس میں آج انہوں نے زیارت میں ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیشنل کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج سے بھی خطاب کرنا ہے، اور اس دوران ان کی ایک پولیٹیکل ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ پولیٹیکل ملاقات ہوئی ہے جام کمال صاحب کے ساتھ، جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کے اندر ایک سیاسی بحران پایا جا رہا ہے، اور اس بحران میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جو عام طور پر باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، وہاں پر اب شدید اختلافات سامنے آئے ہیں، اور جام کمال صاحب کو اس وقت سروائیول کی جنگ درکار ہے۔ اس جنگ میں عمران خان صاحب نے ان کی حمایت کا یقین دلایا ان کو کہ جناب آپ فکر ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کسی بھی صورت آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب جام کمال صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرا رہے تھے کہ پی ٹی آئی آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی، ٹھیک اسی وقت بلوچستان کی کابینہ کے وزیر اور بلوچستان میں پی ٹی آئی کے صوبائی صدر یار محمد رند صاحب صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بلوچستان کے اندر اس وقت شدید بحران ہے، اور خود بلوچستان کی جو حکمران جماعت ہے اس نے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہوں نے شدید تحفظات اور شکایتوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں اگر بلوچستان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آتی ہے تو پی ٹی آئی اس عمل سے خود کو الگ نہیں رکھ پائے گی، یعنی کہ اگر جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پی ٹی آئی بلوچستان اس کی حمایت کرے گی۔ اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جماعت کا سربراہ ایک بات کہہ رہا ہے، اور جماعت کا جو صوبائی صدر ہے وہ خود اپنی ہی جماعت کے جو چیئرمین ہیں اس کے خلاف موقف اختیار کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی باتیں بہت کم ہی دیکھنے میں آئی ہیں جہاں پر جو صوبائی صدر ہے وہ پارٹی چیئرمین کو کہے جناب میں تاڑی نہیں مننی۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ہی دور حکومت میں ایسی چیزیں ہونا ممکن ہے۔ وزیر اعظم گئے زیارت، تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک خطاب کیا مختصر، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے چند باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں بہت زیادہ بلوچستان کے حوالے سے بہت اہم ہیں، کیونکہ انہوں نے بلوچستان کی ترقی کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب بلوچستان کے لیے ہم بے شمار فنڈز جاری کریں گے، یہاں پر سڑکوں کے جال بچھائیں گے، یہاں پر جو ہے اسکول کالجز وغیرہ بنائیں گے، ہاسپٹلز بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگلی مرتبہ اقتدار میں آئیں، یعنی کہ پی ٹی آئی جب اگلی مرتبہ الیکشن جیتے گی اور اقتدار میں آئے گی تو اس کے بعد بلوچستان کے اندر سڑکیں بنیں گی، بلوچستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بحال ہوگی، وہاں پر روز روز کی خونریزی کا خاتمہ ہوگا، چاہے وہ سویلین افراد ہیں چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں۔ تو اسکول بنیں گے، کالجز بنیں گے، اور وہاں پر لوگوں کو ہیلتھ فیسیلیٹیز ملیں گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے۔ اور اب اس کی قیمت ہمیں کس طرح چکانی پڑے گی، یہ تو بڑا ایک عجیب سا مرحلہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب پیسے تو ہم دے رہے ہیں، اس وقت بھی دے رہے ہیں پیسے، لیکن اگلی مرتبہ آئیں گے تو زیادہ فوکس کریں گے، آپ کو زیادہ پیسے دیں گے، آپ کے لیے زیادہ ترقیاتی پروگرامز کا اعلان کریں گے، اور اگلی حکومت کا آپ ہماری انتظار کریں۔ یہ ایک ایسی انہوں نے گولی دے دیا بلوچستان کے عوام کو جو میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی، اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنا جو ان کا انداز تخاطب ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب 2.5 سال میں ہم چونکہ کوئی زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو اپوزیشن کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ یہ کہہ لوگوں کو جا کر کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، یہاں پر بیڑا غرق ہو گیا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، غریبوں کا برا حشر ہو گیا ہے، غریبوں کا برکس نکل گیا ہے۔ اگر ہم 2.5 سال کے اندر معیشت کے اوپر فوکس کر چکے ہوتے اور معیشت کو آگے بڑھا چکے ہوتے تو اپوزیشن کو یہ سب کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ مطلب ان کی بات کا یہ ہے کہ اگر ہم معاشی ترقی
کی رفتار پکڑ چکے ہوتے تو اپوزیشن کو یہ سب کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی ہم نے جو اگر کوئی کام نہیں کیا تو ہم نے اپوزیشن کو موقع دیا کہ وہ ہم پر تنقید کر سکے. بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جب ترقی ہو رہی ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے, ملک اس وقت مشکل دور سے نکل رہا ہے, شرح نمو جو ہے ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ 4% ہو چکی ہے, اگلے سالوں میں اور زیادہ بھی بڑھے گی. اور اپوزیشن ہم پہ کیا الزامات عائد کرے گی؟ اپوزیشن میں تو خود اتحاد نہیں ہے, یہ تو آپس میں لڑ کے انہوں نے ایک دوسرے کا بیڑا غرق کر دیا, تو میرے خلاف کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے ان میں اتحاد ہوتا ہے تو میری حکومت کب کی گر چکی ہوتی. بات ان کی ویسے یہ والی بات سے کم از کم اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اپوزیشن میں اتحاد ہوتا تو شاید ایسا کچھ نہ ہوتا جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اب جو صورتحال میں نے بھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے, ان کے خطاب کا ایک حصہ ہے, ابھی اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ریلیز ہو رہی ہیں, جاری ہو رہی ہیں, لیکن جو لاوا پک رہا ہے اس وقت بلوچستان میں, اس کی صورتحال ملک کے دیگر علاقوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جب بھٹو صاحب کا دور تھا اور فضل الہی چودھری صاحب پاکستان کے صدر تھے تو کسی نے ایوان وزیر اعظم کے باہر لکھ دیا تھا فضل الہی کو رہا کرو. تو اسی قسم کی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کے ہی قیدی بن چکے ہیں. ان کا نہ عوام کے ساتھ کوئی براہ راست انٹریکشن ہے, نہ رابطہ ہے, اور نہ ہی اپنی جو پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی براہ راست رابطہ ہے. ان کا اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ پارٹی ترجمان ہے, ان کے ذریعے ہی وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں, یا وہ ٹویٹر کے ذریعے ہی سب کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور ٹویٹر کو ہی چلاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی قیمت مجھے اور آپ کو چکانا پڑتی ہے. 27 مئی کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسد عمر جو ہیں وہ ایک خفیہ مشن پر ہیں, اور خفیہ مشن کی میں نے آپ کو یہ ڈیٹیلز بتائی تھی کہ اتحادی جماعتیں وہ حکومت سے کچھ ناراض ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے اسد عمر کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ سندھ میں جائیں, جی ڈی اے اور ایم کیو ایم جو دو امپورٹنٹ اتحادی ہیں حکومت کے, ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کی اس بجٹ کے اندر کیا ریکوائرمنٹس ہیں تاکہ آپ کو اس کے مطابق ہم پیسے پوسے جاری کریں. اور اس مرتبہ اب یہ طے پایا ہے ان ملاقاتوں کے بعد کہ ان اتحادیوں کے جو منہ ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا تاکہ کوئی اختلافی آواز سامنے نہ آ سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو منہ بند کیا جاتا ہے تو وہ نوٹوں سے ہی بند کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور اس کے لیے اربوں روپے کی جو ان کی ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اور کے پی کے جو صوبے ہیں یہاں پر بھی دونوں وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کی گئی ہے کہ جناب آپ اراکین اسمبلی کو 20 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کریں گے اس سال. لہٰذا اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو مجھے اور آپ کو ان ترقیاتی فنڈز کے عوض 518 ارب روپے کا ٹیکہ لگنے والا ہے, کیونکہ یہ ترقیاتی فنڈز جب جاری ہوں گے تو اس رقم کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسز لگانے پڑیں گے, اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے. کبھی چنگی بڑھ جائے گی, کبھی کوئی رجسٹریشن فیس بڑھ جائے گی, کبھی شناختی کارڈ جو 100 روپے کا بنتا تھا وہ 300 روپے کا بنے گا. اس قسم کی ڈیوٹیز جو پروونشل لیول پر اور اس کے بعد لوکل لیول پر ہیں ان کو بڑھایا جائے گا. اور جو فیڈرل بجٹ ہے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو کوئی ٹیکس لگایا ہی نہیں, اور جو ٹیکسیشن ہوگی وہ صوبائی لیول پر ہوگی. اور اس چکر کے اندر ہمیں 518 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز ہم جاری کریں گے پورے ملک میں, مختلف جاری پروجیکٹس کے لیے بھی اور ان پروجیکٹس کے لیے بھی جن کے لیے حکومت کے اتحادی جماعتوں نے ان سے درخواست کی. دلچسپ بات آپ کو ایک اور بتاؤں, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی نے کچھ سیٹیں جیتی تھیں, اور پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کے لیے بھی ترقیاتی فنڈز کی منظوری دی گئی ہے. اور چونکہ وہاں پر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, لہٰذا وہاں سے تو ان کو کوئی فنڈز ملنے نہیں ہیں. جو فنڈز ان کے لیے آنے ہیں وہ آنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے, اور اس کے لیے ان کو ڈیولپمنٹ پلان کے اندر اپنی اسکیمیں دینی پڑیں گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایم این ایز جنہوں نے یوسر رضا گیلانی صاحب کے خلاف سٹنگ آپریشن کیا تھا سینٹ الیکشنز کے دوران, یاد ہے آپ کو, اسلم خان صاحب وغیرہ, ان ایم این ایز کو اس مرتبہ 1 روپے کا فنڈ بھی جاری نہیں کیا جا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے, اسلم خان صاحب, آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں آ کر یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم نے یہ ایک سٹنگ آپریشن کیا جس کی وجہ سے ہمیں اچھی خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, لہٰذا
آپ کو کوئی پیسہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اس موقع پر جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا اور اس سے پہلے جب حفیظ شیخ صاحب کو سینیٹر منتخب کرانا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا سٹنگ آپریشن کیا جائے جس کے اوپر سارے کے سارے معاملے پر سوالیہ نشان لگ جائے، اور اس کے لیے جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا ان کے لیے جو نوٹوں کی بارش ہے وہ ابھی نہیں ہوگی۔ اب وہ دوبارہ پاؤں پکڑ لیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان اراکین کے لیے صرف اور صرف نہ ہے، کیونکہ یہ جو معاشی ترقی کے ثمرات ہیں یہ ہم اور آپ تک کیسے پہنچیں گے یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ معاشی ترقی اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کے ثمرات یہ ترقیاتی فنڈز 20-20 کروڑ روپے کے حاصل کرنے والوں تک ضرور پہنچیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کی بھی کچھ بھوک ختم ہوگی اور شاید کچھ ترقیاتی کام ہو جائیں جو اس وقت مجھے ہوتے ہوئے بہت زیادہ مشکل نظر آتے ہیں، کیونکہ جو سچویشن ہے وہ آپ کے اور میرے بالکل سامنے ہے۔ اب کوئی بات کرتے ہیں آپ کے رائے کی اور آپ کے سوالوں کی۔ نواز خان صاحب کا سوال ہے، نون لیگ کو پنجاب میں ایسی تبدیلی نہیں لانی چاہیے جس سے بزدار کو ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے اقتدار میں آ جائیں، اور اس میں انہوں نے نام بھی لیے ہیں نواز خان صاحب نے، کون کون سے لوگ ہیں، زرداری صاحب ہیں اور حمزہ صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں چودھری نثار ٹائپ، لیکن بات یہ ہے نواز خان صاحب کہ نون لیگ کو پنجاب میں اگر تبدیلی وہ لے کے آتے ہیں تو وہ حمزہ صاحب کے علاوہ کسی اور پر تکیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حمزہ صاحب کم از کم ان کے خاندان کے ہیں، لہٰذا وہ اگر تبدیلی آتی ہے پنجاب میں تو ادر دین حمزہ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیف منسٹر پنجاب بنے گا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی اعلی کار کو نہیں آنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی نہیں ہے پالیٹکس میں آنا اور پالیٹکس کو ڈرائیو کرنا اور پالیٹکس کا رخ متعین کرنا اور حکمرانوں کا فیصلہ کرنا کہ یہ بندہ اس ملک پر حکمران نہیں کرے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں۔ ہاں، نون لیگ کا یہ پروگریٹو ہے، اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے پنجاب کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو کن شرائط پر لے کے آنی ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ لے کے آنی ہے یا نہیں لے کے آنی، کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی انڈاؤٹڈلی پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جس بالغ نظری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور جتنا مسلم لیگ نون پرانی اور سیزنڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی قیادت جس حد تک پولیٹیکل مائنڈ اپنا اپلائی کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اس حوالے سے اچھا فیصلہ کریں گے۔ محمد اسحاق صاحب فرماتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو، صرف یہی ایک راستہ ہے۔ محمد اسحاق صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ووٹ کو عزت دینے سے ہی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہوگا، کیونکہ صحیح معنوں میں جب عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے جو ڈیموکریسی کا بنیادی اصول ہے اس کے ذریعے عمل میں آئے گی، بنائی جائے گی، تو پھر وہ صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں لوگوں کی توقعات کا احترام کرتے ہوئے ہی ان کو ڈیلیور بھی کرے گی۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی اور ووٹ کو نہ صرف مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، اس کو چوری کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں نتائج کو بدلا جاتا ہے، نتائج من مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے درست بات نہیں ہے۔ لیکن ووٹ کو عزت دو کا معاملہ ہر ایک لیول پر ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو ووٹ کے ایشو کو حل ہونا چاہیے، وہاں پر بھی اس معاملے کو حل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ شاید مغل صاحب کا فرمانا ہے جی کوئی غلطی مانے تو ہی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس بات کا اظہار تو آج سہیل وڑائی صاحب نے بھی اپنے کالم میں کیا جو جنگ میں چھپا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ضروری یہ ہے کہ مفاہمت کے لیے سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، پولیٹیکل جماعتیں بھی اس بات کو تسلیم کریں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد اگلا مرحلے کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ وسیع تر مصالحت ہوگی۔ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مصالحت نہیں ہوگی، یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مصالحت ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ غلطی ماننا ضروری ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، دونوں کو اپنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے۔ اس وقت رائے عامہ بہت حد تک ہموار ہے، اس رائے عامہ کو یوٹیلائز کر کے ہم اس وسیع تر مفاہمت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔